112 انسانوں کا اجتماعی جنازہ کی خاندان کی 3 نسلیں صبح ایک ہی قبر میں اتاری گئیں۔ دنیا 3 سال تک خاموش تماشائی بنی رہی۔ کے مطابق ان 112 میں 40 معصوم بچے اور 38 خواتین شامل تھیں۔ یہ ایک ماں کی گود جو 3 سال ملبے میں دبی رہی اور آخر کار جس دن باہر آئی اس دن بھی صرف ایک جنازہ ہی تھا، کوئی زندگی نہیں۔ فلسطینی سول ڈیفنس کہتا ہے کہ یہ فلسطین کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماعی جنازہ تھا۔ اعداد و شمار سے ہٹ کے یہ 112 وہ چہرے تھے جو کبھی ہنستے تھے، کھیلتے تھے، کسی کی گود میں سوتے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں غیور ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ ڈان۔ محترم ناظرین، بات شروع ہوتی ہے 23 نومبر 2023 سے، جب غزہ پر مسلط کی ہوئی خونی اسرائیلی جنگ کے صرف دوسرے مہینے میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ شہر کے سبرا محلے میں الحسینہ اور ابو شریعہ خاندانوں کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اسرائیلی فوج نے اس وقت تصدیق کی تھی کہ اس نے غزہ بھر میں تقریباً 300 ٹارگٹس پر حملے کیے ہیں، مگر ان گھروں کے نیچے زندگیاں سانس روکے خاموشی سے 3 سال تک انتظار کرتی رہیں کہ کوئی آئے، کوئی انہیں ملبے سے نکالے، کوئی انہیں نام دے، کوئی ان کی تدفین کرے۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق ان کی ٹیموں نے 136 گھنٹے مسلسل ننگے ہاتھوں اور محدود اوزاروں سے کھدائی کی، ننگے ہاتھوں، تب جا کر یہ 112 جسم زیادہ تر ہڈیوں اور باقیات کی شکل میں مٹی سے باہر نکالے گئے۔ اور یہ صرف ایک واقعے کی کہانی نہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے OCHA کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اکتوبر 2023 سے دسمبر 2025 تک 70,668 فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور 1,71,152 شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اب اگست 2026 چل رہا ہے، تو یہ ہولناک اعداد و شمار میں بھی دل دلا دینے والا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اور حماس کو غیر مسلح کر کے شرطیہ جنگ بندی کرانے والے ٹرمپو کے اعلانات کے باوجود بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ معروف اخبار ڈیلی صباح کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 10 اکتوبر 2025 سے جاری اس ظاہری جنگ بندی، جو فرضی جنگ بندی جس کو ٹرمپ کہتا ہے جنگ بندی ہو چکی ہے، وہ ظاہری جنگ بندی کے دوران بھی مزید 1250 فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور 4100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فلسطینی حکام کا اندازہ ہے کہ غزہ بھر میں تباہ شدہ عمارتوں کے نیچے اب بھی تقریباً 9,500 انسان دبے ہوئے ہو سکتے ہیں، یعنی 9,500 مزید لاشیں جو ابھی بھی زمین کے نیچے کسی جواب کے انتظار میں ہیں۔ CBS نیوز کے مطابق مجموعی طور پر 70,000 سے زیادہ فلسطینی اکتوبر 2023 سے اب تک جان گنوا چکے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ 70,000 نامکمل زندگیاں ہیں، 70,000 خالی کرسیاں، 70,000 وہ آوازیں جو اب کبھی نہیں گونجیں گی۔ منگل کے روز، یہ گزشتہ منگل کے روز، ہزاروں فلسطینی سبرا کی گلیوں میں امنڈ آئے، اسٹریچرز کی طویل قطاریں، ہر جسم فلسطینی پرچم میں لپٹا ہوا، اور کچھ پر مرحومین کی دھندلی تصویریں چسپاں تھیں تاکہ کوئی پہچان سکے یہ کون ہے۔ یہ 112 مرحومین کی تدفین نہیں تھی، یہ 3 سال کی خاموشی کے خلاف ایک
اجتماعی چیخ تھی۔ اسرائیلی فوج نے صحافیوں کی طرف سے رابطہ کرنے پر مخصوص ہلاکتوں کی تصدیق کرنے سے گریز کیا، مگر انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا کہ وہ عام شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کے الفاظ کا یہ کھلا تضاد اور زمین پر پڑی 112 لاشوں کی حقیقت، کیا یہ دونوں کبھی ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ اذیت صرف عام شہریوں تک محدود نہیں۔ اقوام متحدہ OCHA ڈپارٹمنٹ کے مطابق غزہ میں امدادی کارکنوں کی ہلاکتیں بھی ایک الگ المیہ ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلیوں کے ہاتھوں کم سے کم 565 امدادی کارکن جان سے جا چکے ہیں، یعنی اوسطاً ہر ہفتے 4 امدادی کارکنوں کو بھی اسرائیلی فوجیوں نے مارا۔ جو لوگ زندگیاں بچانے آئے تھے وہ خود موت کا لقمہ بن گئے، اور یہیں پر اصل سوال جنم لیتا ہے، اگر جنگ بندی موجود ہے تو یہ درد کیوں تھمتا نہیں؟ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ اذیتناک جنازہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ حتمی شکل اختیار کرنے کے قریب ہے۔ وہ مرحلہ جس میں حماس کو غیر مسلح ہونا اور اسرائیل کا مرحلہ وار انخلا شامل ہے، مگر مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوئے بھی اسرائیل نے اپنے حملے روکنے سے انکار کیا۔ اگرچہ اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ اس نے حملہ کرنے کے لیے اپنے شرائط و ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امن معاہدے کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی اور زمین پر خون ابھی تک بہہ رہا ہے۔ NBR کے مطابق اس ہفتے، یہ گزشتہ ہفتے، اسرائیلی حملوں میں کم از کم 17 مزید افراد جان سے گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ اس گھڑی جب دنیا غزہ میں امن کی خبریں سن رہی تھی، آج جب غزہ کے یتیم بچے سبرا کے کھنڈرات کی چھتوں سے اپنے ہی خاندان کے 112 جنازے دیکھ رہے تھے، تو دنیا کی بڑی طاقتیں سفارتی میز پر دوسرے مرحلے کے کاغذات پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ وہ خلیج ہے، کاغذ پر لکھے امن اور زمین پر بہتے خون کے درمیان۔ یہ وہ خلیج ہے جو شاید کبھی نہ بھر سکے۔ مظلوم فلسطینیوں کے اس درد کے بارے میں آپ کچھ ہمدردی محسوس کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ 112 فلسطینی مرحومین کا اجتماعی جنازہ، تاریخ میں اتنے بڑے جنازے ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان کے کبھی نہیں ہوئے۔ اس درد کو محسوس کیجئے، اپنے پیاروں اور ارد گرد والوں کا خیال رکھیے۔ ہمارا چینل دی لاسٹ ڈان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی سچی اور غیر جانبدارانہ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔